الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات میں پہلے ایک بار ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے 30 پارے یہ بعد کی ترتیب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو 30 حصوں میں تقسیم نہیں فرمایا اور نہ ہی قرآن مجید کو رکوعوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے، علماء نے، بزرگوں نے یہ تقسیم کی تھی۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ایک مہینے میں اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ قرآن مجید کو مکمل کر لے تو وہ روزانہ ایک پارہ پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح رکوعوں کی بھی تقسیم کی گئی اور اسی طرح پاؤ، نصف یہ بھی تقسیم کی گئی۔ تو اس طرح قرآن مجید کی 30 پاروں کی تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح تقسیم کیا گیا تو یہ صرف اور صرف سمجھنے کے لیے اور ہمارے فہم کی آسانی کے لیے ہے۔ اس لیے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا رمضان المبارک میں، وہ چونکہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، تو ان 29 اور 30 دنوں میں روزانہ ایک پارے پہ ہم بات کریں گے۔ کل ہم نے اس کا آغاز کر دیا تھا اور پہلا پارہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، اور ہمارا یہ طریقہ کار بالکل مختلف طریقہ ہے اور بڑا ہی یعنی منفرد طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک پورے پارے کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور ایک شخص بیٹھا ہوا اس کو جلدی جلدی دہراتا جائے، جیسے ہمارے ہاں تراویح پڑھی جاتی ہیں کہ پونے گھنٹے میں، گھنٹے کے اندر اس سے پہلے تراویح ختم کر دی جاتی ہیں اور قرآن پاک بڑی تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ روزانہ ایک پارہ ہم اس پر بات تو کریں گے، اور پورے پارے میں جو خاص مقامات جن کا ہماری زندگی سے بھی تعلق ہے اور وہ ہماری معاشرتی سماجی زندگی ہے، قانونی ہے، دینی ہے، اس حوالے سے اللہ کا دین جو ہمیں رہنمائی مہیا کرتا ہے، ہم ان کو، ان نکات کو اور ان مقامات کو خاص طور پر ہم ذکر کریں گے۔ تو آج دوسرا پارہ ہے اور دوسرے پارے میں بہت سے اہم مسائل ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس دوسرے پارے میں تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی اور آپ اندازہ کریں گے کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن ہم قرآن کی روشنی میں ان مسائل کا حل نہیں جانتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اور کیا فرمایا ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان کے بارے میں غلط تصورات بھی موجود ہیں، اور ہم دین اور شریعت کے نام پر جو سنی سنائی باتیں ہیں ہم انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بڑی خرابی ہمارے ہاں موجود ہے۔ قرآن مجید یہ ہماری کوشش ہے اور ہماری یہ سٹرگل ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے۔ تو اس لیے دوسرے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے، یہ آغاز ہے تحویل قبلہ کے حوالے سے، یعنی تحویل قبلہ یہ کہ مسلمان جب مدینہ میں آ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے، تو مدینے میں تقریباً کوئی 17-18 مہینے تو بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز ادا کی جاتی رہی، لیکن بعد میں پھر یہ حکم نازل ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر ہم پہلے پارے کا اختتام دیکھتے ہیں تو پہلے پارے کے اختتام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی اولاد اور اس خطے میں اور علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں رسول بھیج، انہی میں سے بھیج۔
کہ یتلو علیہم آیاتکا کہ جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 129۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یہ دعا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائیں۔ اب آپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہیں، اور پھر دین بھی آپ کو وہ دیا گیا کہ جو دین ابراہیمی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، فرمانبرداری نہیں کرتے، یا جو اس مسئلے پر مذاق کرتے ہیں یا مسلمانوں کو تضحیک کا، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو قرآن نے سفیہ کہا ہے۔ سفیہ کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، نادان، بے عقل۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا، یعنی دوسرے پارے کے آغاز میں ہی ان کو سفہاء کہا گیا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانت علیہم، کہ یہ بھئی ایسے کیوں کیا گیا کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر اب تم کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لو اور اس کو اپنا قبلہ بنا لو۔ یہ لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں۔ بے وقوف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے اس آیت سے آگے، یعنی پہلے پارے کے اختتام میں یہ فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ یہ تو بے وقوف شخص ہوگا کہ جو ملت ابراہیم سے، دین ابراہیمی سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے یا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، یہ بے وقوف شخص ہے۔ بے وقوفی کی وجہ کیا ہے؟ بے وقوفی کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی دین ابراہیمی کے دعوے دار بنتے ہیں، اور دوسری طرف کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ایک طرف اہل کتاب یہود و نصارہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، جیسے قرآن نے کہا نا سورۃ آل عمران میں، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیف مسلم تھے۔ حنیف مسلم سے مراد یہ ہے کہ وہ یکسو ہو کر خدا کی فرمانبرداری کرنے والے تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین پر ہم ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے دعوے دار بنتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین کو لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اچھا، بے وقوف ان کو کہا گیا کیونکہ انہوں نے ایمان والوں کو بھی بے وقوف کہا تھا نا۔ سورۃ البقرہ جیسے کل ہم نے پڑھی، پہلا پارہ ہم نے دیکھا، اس میں جب انہیں کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے، آیت نمبر ہے 13 سورۃ البقرہ کی، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کہ جیسے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں؟ قرآن نے کہا کہ خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ ایمان والوں کو تو بے وقوف کہنے کی ایک وجہ تو یہ تھی نا کہ ایمان والے تو اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ اب یہ جو لوگ تھے، یہ تو سود و زیاں اپنا دیکھتے تھے نا دنیا کے حساب سے، کہ دنیا میں ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے، کیا نقصان پہنچتا ہے۔ سورۃ النساء میں منافقین کا، یہود کا یہی رویہ تھا، اہل کتاب کا۔ وہاں پر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو مومنوں کو تو یہ بے وقوف اس لیے کہتے تھے کہ مومن سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس اسی کو مان لیتے ہیں، اسی پہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ تو مومنوں کو تو بے وقوف کہنے کی یہ وجہ تھی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ حقیقت میں یہ بے وقوف ہیں۔ یہ اس لیے بے وقوف ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہیں، دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ محمد رسول اللہ ہی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ لوگ ہیں کہ جو
آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور پیروی کرنے والے کون ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مومنین ہیں، صحابہ ہیں، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب۔ تو یہاں پر تحویل قبلہ کو بیان کیا، اور تحویل قبلہ کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، ایک طرف ایک دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف پھر اپنے اسی دعوے کو نگیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آ گئی۔ اچھا، اب اس سے آگے آیت نمبر 150 ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا، میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، یعنی جب تحویل قبلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو مقرر کر دیا کہ اب اے مسلمانوں تم نماز پڑھو گے تو کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے تم نماز پڑھو گے۔ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جب تم سفر میں ہوتے ہو، جب گھر سے نکلتے ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ اپنے چہروں کو، جب نماز کا وقت ہو تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی تم ہو، جہاں بھی تم ہو۔ اب یہی اسی سے ملتی جلتی آیت پہلے بھی گزری ہے، یہ گویا کہ ایک تاکید ہو جاتی ہے کہ جہاں پر بھی تم ہوگے تو اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف تم نے کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ ہماری ڈائریکشن ہے، ہماری سمت ہے ہماری، بس اس سے زیادہ ہرگز کوئی تصور کعبۃ اللہ کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ مشرکین مکہ نے ہی کعبۃ اللہ میں بتوں کو سجا رکھا تھا، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو صرف قرآن پاک نے جو یہاں پر بیان کیا، شطر المسجد الحرام، شطر کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے ہم انگلش میں ٹو کہتے ہیں، طرف، کہ اس کی طرف، مسجد حرام کی طرف تم نے اپنے چہرے کو کر لینا ہے جہاں بھی تم ہو۔ بس یہ ہمیں ایک سمت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مسلمان یکجہتی کے ساتھ اور اسلام کے اس دین کے اصول کے ساتھ پابند ہو کر، اس کے ساتھ جڑ کر، یکجہتی کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف، جب بھی آپ دیکھیے دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہوگا، جس خطے میں ہوگا، جس ملک میں ہوگا، جب نماز کا وقت ہوگا وہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر لے گا۔ اب تو ہمارے پاس بڑی سہولتیں موجود ہیں، ہم اپنے موبائل سے بھی سمت معلوم کر لیتے ہیں، ڈائریکشن کے کس طرف کعبۃ اللہ ہے، اس طرف ہم چہرہ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے مسلمان کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے مشرق کی طرف چہرہ کرنا ہے، مغرب کی طرف، شمال، جنوب، کوئی بتانے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر حجت نہ ہو۔ حجت سے مراد کیا ہے؟ حجت سے مراد یہ ہے کہ لوگ شکوک و شبہات نہ پیدا کریں۔ پہلے ہوتا کیا تھا، یعنی قوم یہود یا اہل کتاب آپ کہہ لیجئے، کہ اگر مسلمانوں نے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے، کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، انہوں نے کہا کہ جی پہلے نماز ادھر پڑھتے تھے مسلمان، اپنا طریقہ عبادت انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اور اس طرح کے شکوک و شبہات مسلمانوں میں پیدا کرنا کہ چہرہ ہماری طرف، ہمارے قبلہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں اور طریقہ اپنا عبادت کا اختیار کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیم فرمائی تھی طریقہ عبادت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تھی، اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یعنی مسیحی ہوں، اہل کتاب ہوں، طریقہ عبادت ملتا جلتا ہے۔ آج بھی وضو کا انداز، یہود کے پاس آپ جائیں، آپ دیکھیں، آج بھی وضو کا ایک انداز، طریقہ ان کے ہاں موجود ہے۔ نماز بھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں وضو کرتا تھا۔ نماز بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود تھی، اللہ کی عبادت کا طریقہ موجود تھا، لیکن وہ مختلف تھا۔ اب جب مسلمان نماز پڑھتے تو شکوک و شبہات پیدا کرتے کہ قبلہ ہمارا اور نماز کا طریقہ اپنا۔ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ انہیں لوگوں کو تم پر حجت کی نوبت نہ آئے، یعنی یہ شکوک و شبہات نہ پیدا کرے یا بدگمانی تمہارے خلاف پیدا نہ کرے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو لوگ مشرک ہیں اور جو اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو تو آپ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتے نا، وہ تو اپنی ضد پر قائم ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کل بھی اس حوالے سے بات کی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ
قبلہ در حقیقت ہدایت کا مرکز ہے، کعبۃ اللہ ہدایت کا مرکز ہے، مینار نور ہے۔ یہ جب ہم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرتے ہیں، ایک بات کیا ہے، قرآن نے بیان کر دی کہ حجت ختم ہو گئی، اب ان کی بدگمانی، شکوک و شبہات ختم۔ اب کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرو گے، اور طریقہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ ساری امت اب اسی طریقے سے نماز۔ دوسری بات نعمت کی بات کی، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دوں۔ جب کعبۃ اللہ طے ہو گیا، مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے، اب اس کے بعد اللہ نے اپنے دین کو بھی مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے اپنے دین کو تمام کر دیا، اور اپنی نعمت کو میں نے اس کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا اپنی نعمت کو۔ تو یہ در حقیقت وہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کی اور مسلمانوں کو عطا کی، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہدایت بھی ہوگی۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ دین قیم ہے، دین فطرت ہے، یہ دین ابراہیم ہے۔ اس ابراہیم کا دین ہے کہ جس ابراہیم نے یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی فرما برداری کی تھی۔ یہ اس کا بیان ہو گیا، یہ دوسرا مقام ہے۔ اور تیسرا مقام یہ بھی بہت اہم ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولاکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیے زندگی دو ہیں، ایک زندگی ہوتی ہے کہ جو انسان کی عزت کے ساتھ ہوتی ہے، انسان سر اٹھا کے زندگی گزارتا ہے۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو انسان کی ذلت کی زندگی ہوتی ہے، جیسے یہ انسان کی زندگی ہے موجودہ جو ہم گزار رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، اس میں بھی یہ دونوں طرح کی زندگی، یہ جو قسمہ پرسی کی زندگی ہے، ذلت کی زندگی ہے اور محکومیت کی زندگی ہے، اس کو قرآن پاک نے موت کہا ہے، اس کو زندگی نہیں کہا قرآن نے، وہ موت ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی وہ ہے کہ جو غلبے کی ہے، عزت کی ہے، خوشحالی کی ہے، انسان سر اٹھا کے زندگی گزارتا ہے، یہ زندگی ہے جس کو قرآن نے واقعی زندگی کہا ہے۔ اب قرآن نے جب یہاں پر یہ کہا کہ انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، اب ایک زندگی تو یہ ہے، دوسری زندگی کون سی؟ وہ موت کے بعد کی زندگی ہے، اس سے واقفیت ہوتی ہے انسان کو جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت ہے کہ وہ ایک زندگی ہے۔ اب وہ زندگی بھی اسی دو طرح کی ہیں، یعنی دو قسم کی ہیں، ایک عزت کی زندگی ہے ما بعد الموت، اور ایک ذلت کی زندگی ہے۔ اب وہ جو ذلت کی زندگی ہے، خدا اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتا، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کا ذکر کیا جائے، وہ تو گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن خدا ذکر کرتا ہے اس زندگی کا جو خدا موت کے بعد نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دیتا ہے۔ یہاں پر در حقیقت اس زندگی کا ذکر ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے میری راہ میں اپنی جان کو قربان کیا، مجھ پر ایمان لائے، اتنا پختہ ایمان لائے، اتنا پختہ ایمان لائے کہ میں نے اپنے قرآن میں جو کہا انہوں نے اس کو اس طرح مانا کہ جس طرح دیکھنے والا بھی نہیں مانتا، اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ مانا، علم یقین کے ساتھ مانا، اس طرح وہ ایمان لائے۔ یعنی اب ان کے لیے جنت کا معاملہ بھی ایسے تھا کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں، کہ جب قرآن نے کہا کہ تم اپنی جان اسلام کی راہ میں قربان کرو گے تمہیں جنت ملے گی، تو وہ اس کے لیے اس طرح تیار ہو گئے کہ جیسے جنت بالکل ان کے سامنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے کہ جیسے حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یا اللہ، کل جب میں میدان جنگ میں جاؤں، جہاد میں جاؤں، میرا مسلح کر دیا جائے۔ مسلح ہوتا تھا، عرب کے لوگ ظلم یہ کرتے کہ چہرہ بگاڑ دیتے تھے، جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال لیا گیا، چہرہ بگاڑ دیا گیا، وہ مسلح اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، مسح کر دینا جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یا اللہ، جب میں کل جہاد میں جاؤں، میں لڑوں اور میرے چہرے کا مسلح کر دیا جائے، اور کل قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیری ناک کہاں گئی،
یہ تیرے کان کدھر گئے، تیرے چہرے کے ساتھ یہ کیا ہوا، تو میں عرض کروں گا کہ مولا یہ سب کچھ تیری محبت میں ہوا، تیری چاہت میں ہوا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، انبیاء علیہ السلام، پیغمبران خدا پر ایمان رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر قرآن پاک نے کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت سمجھو۔ یہاں پر سمجھنے کی بات کی گئی، وہاں پر کہا گیا کہو نہیں، یہاں پر کہا سمجھو بھی نہیں۔ یہ خیال و گمان بھی، وہم بھی اپنے ذہن سے مت گزارو کہ وہ لوگ مردہ ہیں، زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ رزق کیا ہے، یہ بھی بڑا تفصیل طلب یہ لفظ ہے رزق۔ یہ علم پر آتا ہے، یہ عمل پہ اس کا استعمال ہوتا ہے، یہ پھل پہ اس کا استعمال ہوتا ہے، یہ جانوروں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے، دنیا جہان کی ہر نعمت، ایون یہاں تک کہ آپ کے پاس یہ صحت ہے، یہ وقت ہے، آپ کے پاس جو 2 روپے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ قرآن پاک نے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون کی بات کی نا، نماز قائم کرتے ہیں اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خرچ کرنے سے مراد صرف مال دولت نہیں، اس سے مراد اگر کسی کے پاس علم ہے وہ علم کو خرچ کرے، کسی کے پاس وقت ہے وہ وقت کو خرچ کرے، کسی کے پاس صلاحیت ہے وہ صلاحیت کو خرچ کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب وہ رزق ان کے مزاج، طبیعت، ان کی چاہت، خواہش کے مطابق اللہ کے ہاں ان کو دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مقام اسی پارے میں آتا ہے کہ اللہ نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ کہا۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ صفا و مروہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ حضرت ہاجرہ اس کے درمیان دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب آئیں تو جبریل نے وہاں پر جب ایڑی رگڑی تو وہاں سے یہ چشمہ پھوٹا۔ بعض روایات میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تو ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے چشمہ نکلا تھا، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اب یہ جو صفا و مروہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا ہے۔ اور بھی بہت سے مقامات، حجر اسود ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ حجر اسود کو ہم بوسہ دینا تو بڑا اپنے لیے سمجھتے ہیں، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی نصیب کی بات ہے اور بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا انسان کو، مسلمان کو نصیب ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حجر اسود کو چھونا، بوسہ لینا، ہاتھ لگانا، یہ در حقیقت مسلمان کا اللہ سے عہد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے۔ حجر اسود کو چھو کر، ہاتھ لگا کر، چوم کر اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ مولا جو تیرا دین ہے میں تیرے دین کا پیروکار بنوں گا، دین کی حقیقت کو سمجھوں گا اور اس کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ یہ در حقیقت عہد ہے حجر اسود کو بوسہ دینا اور اس کو ہاتھ لگانا۔ ہم نے تو صرف ایک تقدس کا خیال کر لیا نا کہ یہ اجر ہے، ثواب ہے، لیکن یہ در حقیقت حجر اسود کو چومنا اور اس کو ہاتھ لگانا یہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد ہے، وعدہ ہے جو مسلمان کرتا ہے۔ اب یہ جو شعائر ہے یہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ شعیرہ عربی زبان میں یہ نشان اور علامت کو کہا جاتا ہے، نشان اور علامت۔ اور یہ نشان اور علامت کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ اس علامت کے ذریعے سے کسی حقیقت تک پہنچتے ہیں، کسی سچائی تک پہنچتے ہیں۔ صفا و مروہ کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کیوں کہا؟ حضرت ہاجرہ اس کے درمیان دوڑی۔ حضرت ہاجرہ کا ذکر میں نے کل کیا تھا، مختصراً آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع میں، بے آب و گیا وادی میں، ویرانے میں بالکل چھوڑ کر جب جا رہے تھے، حضرت ہاجرہ کا ایمان اور یقین دیکھا تھا کہ جب آپ نے کہا کہ ابراہیم ہمیں کس کے سہارے پر، کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کے پاس۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم کس کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا کہ اگر اللہ کے کہنے پر چھوڑ کے جا رہے ہو پھر میں اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ یہ وہ ہاجرہ ہے۔ اب وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں۔ اب یہ جو سٹرگل ہے، یہ جو بھاگنا ہے، یہ در حقیقت ہمیں اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہاجرہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو، اس جیسا یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اب اسی لیے عمرہ کریں یا آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ صحیح کرتے ہیں،
تو یہ شعائر اللہ بن جاتی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ شعائر اللہ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے قرار دیا. اللہ اور اس کے رسول نے جو اس کی حدود قائم کر دی، جو ہمیں بتا دیا، وہ شعائر اللہ ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیوں کا یعنی کعبۃ اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حجر اسود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صفا و مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب یہ نشانیاں کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو، اللہ کا قرب ہم پائیں، اس کے دین کے ہم سچے پیروکار بن جائیں. یہ در حقیقت ہمیں اس بات کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے. اچھا، آیت نمبر 159 ہے 159. یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، بینات اور ہدا، ہدایت. اللہ نے لعنت کی ان لوگوں پر کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو وہ چھپاتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، آیات ہیں، ان پر پردہ ڈالتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بینات اور ہدایت فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر اللہ نے قرآن کے نزول کی بات کی ہے، یعنی روزوں کے مسائل کو بیان کیا، وہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور وبینات من الہدی، اور نشانیاں ہیں ہدایت کی. اچھا، ایک طرف ہدایت اور دوسری طرف نشانیاں. اس فرق کو بھی سمجھ لیجئے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے، ایک ہے ہدایت، اللہ نے کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ، اس پر چلو. ایک تو یہ اللہ نے بتا دی، یہ ہدایت ہو گئی. جب اللہ یہ فرماتا ہے نا بینات من الہدی، ہدایت کی نشانیاں، بینات سے مراد یہاں پر دلائل ہیں. انسانی ذہن ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ راستہ تو کہتا ہے سیدھا، یہ سیدھا ہے کیوں کا سوال پیدا ہو جاتا ہے نا، وائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وبینات کا بھی ساتھ ذکر کر دیا، فرمایا کہ فقط میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، بلکہ میں اس راستے کے درست ہونے پر دلائل بھی دیتا ہوں. قرآن پاک پھر دلائل میں موجود ہیں، قرآن پاک میں دلائل سے بھرا ہوا ہے قرآن پاک. یعنی ایک طرف اللہ پاک نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ، یہ ہدایت ہے، یہ میرا قرآن، میری کتاب، یہ تورات، یہ انجیل، یہ کتاب ہدایت ہے. اب اللہ سے عرض کی مولا یہی کیوں کتاب ہدایت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بینات کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یہی کتاب ہدایت ہے. اور یہ کیوں ہے ہدایت، وہ پھر بڑے دلائل قرآن پاک میں موجود ہیں. اب یہاں پہ اللہ نے لعنت بھی کی ہے، اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، لوگوں کی لعنت. اب یہ لعنت کیا ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے لعنت کا لفظ بولیں. کوئی خواہ کوئی غیر مسلم ہے، کوئی فاسق و فاجر ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی ہے، لعنت کا اختیار اللہ کو حاصل ہے. وہی لعنت بھیجتا ہے جس پر وہ بھیجتا ہے. پیغمبر کی زندگی میں بہت سے لوگ آئے، مشرکین تھے، اہل کتاب تھے جنہوں نے انکار کیا اور دشمنی میں، عداوت میں، تعصب میں حد سے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی کیونکہ پیغمبر موجود. اب یہاں پر لعنت سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی لعنت، تو اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے. جب قرآن کہتے ہیں نا اللہ کی لعنت، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اور جب قرآن یہ کہتا ہے ملائکہ کی لعنت، تو ملائکہ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ نیکی کی جو توفیق ہوتی ہے، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں. جب آپ برا کام کرتے ہیں فرشتے ہٹ جاتے ہیں. اب یہی سرکشی، یہی عداوت اور بغاوت جب اپنے حد سے بڑھتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان پر ملائکہ کی بھی لعنت ہے. یعنی ملائکہ بھی ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں. ان کو پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی، ان پر پھر رحمت نہیں برستی، پھر فرشتے ان کے شامل حال نہیں ہوتے. والناس اجمعین، لوگوں کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ بس پھر در بدر کی ٹھوکریں ان کے نصیب میں ہوتی ہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 165. اب یہاں پہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اب یہ مقام بڑا اہم ہے. اس سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے اور پھر اس آیت کو پڑھیں گے تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ایمان اگر آپ لاتے ہیں تو وہ آپ نے سوچ سمجھ کر لانا ہے. ایمان آپ نے
سوچ سمجھ کے لانا ہے، یعنی آپ نے تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر آپ نے دین کو قبول کرنا ہے یعنی دین کو آپ نے بالکل ہی آنکھیں بند کر کے دین کو قبول نہیں کرنا، آپ نے سمجھ کر دین کو قبول کرنا ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے نو مسلم دیکھے کہ انہوں نے اسلام کو بھی پڑھا، یہودیت کو پڑھا، مسیحیت کو پڑھا، ہر ازم کو انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے بعد پھر وہ اسلام کی طرف آ گئے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ اللہ پاک مجھ سے آپ سے اسی بات کا تقاضا کرتا کہ ہم سوچیں سمجھیں اور پھر اس کے بعد قبول کریں۔ اب جب قبول کر لیا، اب اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب تم جو کرو وہ اللہ کی محبت میں کرو، اب جو تم کرو وہ جذبے کے ساتھ کرو، وہ شوق سے تم کرو۔ ہمارا معاملہ ذرا اس سے الٹ ہو جاتا ہے، ہم مومن مسلم بنتے ہیں، جذباتی بن جاتے ہیں، جب عمل کی بات آتی پھر سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں، یہ کیسے ہونا چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے جو ہمیں بتایا، قرآن نے کہا کہ جب تم کسی دین کو، اسلام کو تم قبول کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کرو، پھر جب قبول کر لیا اب اللہ کی محبت میں جو اللہ نے کہا پھر اس پر عمل کرو، پھر اللہ کی اطاعت گزاری کرو، فرمانبرداری کرو، پھر تم تابعداری کرو۔ ہمارا معاملہ ذرا الٹ ہو جاتا ہے، اسلام اور دین کے معاملے میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر کوئی میدان میں نہیں نکلتا۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی ہے۔ تو یہاں پر جو قرآن پاک نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ نے عقل کی بات کی، سوچنے سمجھنے کی بات کی ہے۔ اب خدا کی جو ذات ہے تو وہ غیر مرئی، یعنی ہم اس کو انویزیبل ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے خدا کو، لیکن اللہ کو ہم نشانیوں کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، نشانیوں کے ذریعے۔ اس ساری کائنات میں بے شمار اللہ کی لاتعداد نشانیاں جس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ خدا کے وجود کے جو دلائل ہیں اور جو ثبوت ہیں وہ اتنے عقلی ہیں یعنی لاجیکل ہیں اتنے، کہ اگر ان دلائل کو دیکھا جائے تو خدا کا انکار کرنا یہ خلاف عقل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خدا کا انکار کرتا ہے، ان دلائل پر آپ غور کیجئے جو قرآن پاک نے بیان کیے، قرآن پاک نے جو بیان کیا آپ بالکل بعین ہی وہی کچھ ہے جو قرآن میں ہے اور قرآن سے باہر ہے۔ قرآن نے کوئی بات ایسی نہیں کی جو باہر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن بارش کا ذکر کرتا ہے تو بارش تو ہوتی نہیں ہے، قرآن آسمان کا ذکر کرتا ہے، ہم نے تو آسمان کبھی نہیں دیکھا، کہاں پر ہے جی آسمان۔ قرآن پاک گرمی اور سردی کا ذکر کرتا ہے، قرآن پھلوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک ریگستانوں کا، باغات کا ذکر کرتا ہے، قرآن انسانوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن کتنی چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ تو قرآن جو بیان کر رہا ہے یہ تو ہماری کائنات میں، ہماری دنیا میں تو یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن جن دلائل کو بیان کرتا ہے، اگر ہم ان دلائل پر غور کریں تو پھر خدا کا انکار کرنا یہ در حقیقت یہ خلاف عقل قرار پاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بڑا اہم مقام ہے اور یہ ہے آیت نمبر 171۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو کہا کہ یہ بہرے، یہ گنگے اور یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 میں بھی 18 میں یہ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹیں گے نہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال ایک سامنے آتا ہے، یعنی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا انسانی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جو علم اور عقل رکھنے والے ہیں لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن نے ان کو بھی گنگا، بہرا، اندھا ان کو بھی کہا، حالانکہ ان کے پاس علم اور عقل ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کو بھی بیان کر دیا۔ قرآن نے جب عقل کی بات کی تو قرآن نے دو عقلوں کی بات کی ہے۔ ایک تو عقل ہے نا جسے ہم عقل لفظ بولتے ہیں، عین قاف لام، یہ تو عمومی ہے، سب کے پاس ہوتا ہے، وہ صاحب تقوی بھی ہے، وہ شخص کے جو صاحب علم بھی ہے، صاحب عقل بھی ہے، وہ تو سب کے پاس ہے عقل۔ ایک عقل ہے جسے لب قرآن نے کہا، الا اولو الالباب، الباب والے، عقل والے۔ اب ان دو عقلوں میں فرق ہے۔ یہ عقل تو سب کے پاس ہے، علم والے کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن ادب رکھنے والے کے پاس، ادیب کے پاس بھی ہے، شاعر کے پاس بھی ہے، سائنسدان کے پاس بھی ہے،
فلسفی کے پاس بھی. یہ عقل تو سب کے پاس ہے. لا یاقلون کی جو بات کرتا ہے قرآن. ایک عقل ہے جسے قرآن نے لب کہا، اولو الالباب. یہ عقل کون سی؟ یہ بڑی خاص قسم کی عقل ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اللہ اس عقل پر دستک دیتا ہے. اب یہ عقل کبھی بات مان لیتی ہے، کبھی نہیں مانتی. کبھی دلائل اور ایسی ہیل و حجت کو قائم کر لیتی ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ پاتی. یہ عقل تو سب کے پاس ہے. یہ پوٹینشل آپ کہہ لیجیے سب کے پاس ہے. اس بنیاد پر انسان مکلف ہے، جانور مکلف نہیں ہے. انسان اسی لیے مکلف ہے، اس کو اللہ نے عقل دی، سمجھتا ہے. آواز دی، اس کو معلوم ہے کہ اگر آواز آئی کہ نماز پڑھو، اس کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے. اگر اسے یہ کہا کہ حرام سے بچو، اس کو پتہ ہے کہ حرام سے بچنا اس کا مطلب کیا ہے. حلال کھاؤ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ. ایک عقل ہے جس کو قرآن نے کہا کہ عقل والے اولو الالباب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریفائن عقل رکھتے ہیں، پاکیزہ عقل رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر محنت کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو نکھارتے رہتے ہیں، پیوریفائی کرتے رہتے ہیں. یہ وہ خاص عقل ہے کہ جب یہ انسان کو نصیب ہوتی ہے تو بے شک وہ اتنا علم والا نہ ہو، لیکن وہ ہدایت کے راستے کو قبول کر لیتا ہے. جب نبی اور رسول اس کو آواز دیتے ہیں تو اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اور وہ اپنی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہ دو عقلیں ہیں قرآن پاک نے بیان کی. اب یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ بھٹک جاتے ہیں. ان کے بھٹکنے کی وجہ کیا ہے؟ بھٹکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس تعصب کو اور اس تنگ نظری کو اور اس انا پرستی کو، خود پسندی کو اپنی علم اور اپنی عقل پر حاوی کر لیتے ہیں. اگر وہ اپنے پر محنت کریں، تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو ریفائن کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص عقل ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. ہے تو سارے صاحب عقل، ہر کسی کے پاس عقل ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں، اللہ نے کس بات سے منع کیا وہ بیان کر رہا ہوں. آپ کو ساری بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن اب اس بات کو قبول کرنے کے لیے ایک وہ عقل بھی ہے کہ جو فوراً ان باتوں کو قبول کرتی اور آمادہ ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی. یہ وہ اگلا قدم ہو جاتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک نے جب صاحبان علم اور عقل، کفار و مشرکین میں بھی بڑے ذہین لوگ تھے، سمجھدار تھے، علم والے تھے. ابو جہل ابو الحکم کہلاتا تھا، ذہین ترین انسان تھا، لوگ اس کے پاس اپنے فیصلے کروانے آتے تھے. تو رسول اللہ نے اس کو ابو جہل کہا تو تاریخ میں آج تک اس کو ابو جہل ہی کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ عقل ہی کیسی کہ جو خدا کے دین کی آواز پر لبیک نہ کہے، قبول نہ کرے. تو اس لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف عقل کا ہونا کافی نہیں ہوتا. عقل بھی وہ ہونی چاہیے جو ریفائن ہو، کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہو. اب اس کے بعد آیت نمبر 73 میں جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان کو بیان کیا. وہ کتنی ہیں؟ وہ 4 ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میتہ حرام ہے، مردار یعنی ڈیڈ وہ حرام ہے. دم خون حرام ہے. لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر، جیسے وہ بتوں کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. یہ 4 چیزیں ہیں جو قرآن پاک نے بیان کر دی. اب اس کے علاوہ جو صورتیں بنتی ہیں اس میں پھر ہمارے فقہاء میں بھی اختلاف موجود ہے. میں زیادہ اس کی طرف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ہمارا فوکس قرآن ہے. حضرت امام مالک کو دیکھ لیجئے کہ امام مالک کے نزدیک سانپ حلال ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سانپ حلال نہیں ہے. کوئی بلی کو حلال کہتا ہے، کوئی بلی کو حلال نہیں سمجھتا. یہ پھر اختلاف فقہاء میں ہو جاتا ہے. لیکن قرآن پاک نے ان 4 چیزوں کو بیان کر دیا کہ یہ قطعی طور پر ایبسولوٹلی یہ حرام ہے جسے قرآن نے بیان کیا. میری آپ کی جو پسند ہے وہ علیحدہ بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. کبھی طبعی کراہت ہوتی ہے، یعنی میری طبیعت ایک چیز کو پسند نہیں کرتی، میں نہیں کھاتا. ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو طبقے میں ایک کلاس میں ہوتی ہے وہ پسند نہیں کی جاتی، ایک طبقہ ایک کلاس نہیں کھاتا. ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو ایک قوم کے اندر، جیسے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہاں پر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو ہم بحیثیت قوم
قومی طور پر اس سے ناپسند کرتے ہوں، کراہت کرتے ہوں، تو وہ بھی ناپسند ہو گئے۔ لیکن یہ مکروہات ہیں، یہ ہماری پسند ناپسند ہے، ہم اس پر اللہ کا یہ حکم ہم اس پر نافذ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک چیز ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، آپ کو پسند ہے، آپ کھاتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کے اس کھانے پر یا پسند کرنے پر میں تنقید کروں یا اس پر کوئی حکم لگاؤں یا آپ کو برا بھلا کروں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت سی روایات ایسی ملتی ہیں۔ ایک خاص قسم کا کوئی جانور تھا جو رسول اللہ پسند نہیں فرماتے تھے، نہیں کھاتے تھے، احادیث میں ہمیں ملتی۔ کئی چیزیں رسول اللہ کو پسند نہیں ہوتی تھیں، وہ آپ آگے بڑھا دیتے تھے، صحابہ میں سے جس کو پسند ہوتی وہ کھا لیتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی پر تنقید نہیں کی تھی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اس پر کوئی قانون بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ میں یہ کہوں کہ چونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے تو لہٰذا میں اپنے ملک میں اس کو میں حرام قرار دے دیتا ہوں، میں اس پر قانون بنا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ دونوں باتیں یاد رکھیے، میری ناپسند کو کوئی کھاتا ہے تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کو برا بھلا کہوں، اور مجھے اس بات کا بھی حق نہیں ہے کہ میں قانون بنا دوں کہ میری پسند کے مطابق اس ملک میں یہ شے ملے گی، بکے گی، اس کے علاوہ کوئی اور شے نہیں بکے گی، یہ قانون بنا دیا جائے، یہ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد قرآن پاک میں اسی دوسرے پارے میں قصاص کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اللہ پاک نے، آپ دیکھیے، عرب میں امتیازات موجود تھے، امتیازات۔ اگر مثال کے طور پر سردار یا آزاد شخص کسی غلام کو قتل کر دیتا تو وہ کہتے ہیں بھی کسی غلام کو پکڑ لو، اس کے مقابلے میں مار دو، آزاد کو چھوڑ دو۔ یعنی کوئی بڑا شخص ہوتا، وہ جرم کرتا تو وہ بچ جاتا، غریب کرتا تو اس کو اس کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا، یا نہ بھی کرتا تو اس بڑے آدمی کی جگہ پر اس کو قربان کر دیا جاتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے اس وقت اس معاشرے میں قصاص کے تصور کو بیان کیا۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، تم پر قصاص لازم ہے قتل میں، آزاد آزاد کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے میں، عورت عورت کے بدلے میں، اس کو بیان کر دیا۔ عورت عورت کے بدلے میں مراد یہ کہ اگر عورت قتل کرے گی تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، قتل قاتلہ کو۔ آزاد قتل کرتا ہے تو اس آزاد کے بدلے میں وہی جو قتل قاتل ہے وہی قتل ہوگا، اور اسی طرح غلام ہے تو غلام، عورت ہے تو عورت، اس کو بیان کر دیا۔ اور یہ فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ اب دیکھیے اولی الالباب کے الفاظ آ گئے۔ اگر آپ ویسے کسی عقل والے کی بات کریں گے تو وہ یہاں پہ 100 باتیں کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ مغرب میں کتنا اس پر ہنگامہ ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس پہ بات ہوتی ہے۔ یہاں پر قرآن نے عقل کی نہیں بات کی، قرآن نے کہا اولی الالباب، اے الباب والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ قصاص کا قانون ہے، قانون قصاص ہے ہمارے ملک میں، اور دیت کا بھی اسلام نے اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ، پھر فقہاء نے اس پر بڑی گفتگو کی، لیکن چونکہ یہ موقع نہیں ہے، ورنہ اس کی علیحدہ ایک نشست ہونی چاہیے کہ قصاص اور دیت پر ہم گفتگو کریں اور ہم بات کریں۔ قرآن پاک نے کلیئرلی اس بات کو بیان کر دیا، اور ایک استثناء بیان کر دیا کہ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ جو کچھ لے دے کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک صورت قرآن نے بیان کر دی ہے۔ پھر اس کی بڑی تشریحات اور بڑی اس کی توضیحات ہمارے ہاں موجود ہیں۔ صرف قرآن پاک نے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اس بات کو بیان کر دیا کہ اگر جان بخشی ہو سکتی ہے، وہ رسا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا معاوضہ اس کا ادا کر دیا جائے، تو قرآن پاک نے بیان کیا کہ اچھے طریقے سے پھر اس کو ادا کر دو اور احسان کے ساتھ چلو۔ پھر اب اس کے بعد وصیت پر قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس آیت کو مفسرین نے منسوخ بیان کیا ہے، منسوخ یعنی یہ آیت منسوخ کر دی گئی سورۃ النساء کی ان آیات کے ذریعے سے جہاں پر اللہ پاک نے وراثت کو بیان کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو منسوخ کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، اور غالباً حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی حوالے سے اس آیت کو منسوخ نہیں مانا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت منسوخ کیوں نہیں ہے۔
یہاں پر اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ تم پر، اب ترجمہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، کہ تم پر لازم کیا گیا، کس چیز کو لازم کیا گیا؟ الوصیت، وصیت کو لازم کیا گیا۔ ان تارک خیرہ، اگر چھوڑے کوئی خیر، خیر کہتے ہیں ڈھیر سارا مال، اگر ڈھیر سارا کوئی مال چھوڑتا ہے تو پھر والدین اور اقربین کے لیے معروف طریقے سے، اگر وہ چھوڑتا ہے مال والدین اور اقربین کے لیے، ڈھیر سارا مال چھوڑتا ہے، تو پھر اس پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ وصیت کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ وصیت کر کے اپنے بچوں کو بھوکا نہ چھوڑو، ان کو دوسروں کے سہارے پر ان کو لاوارث نہ کرو۔ وصیت، قرآن یہاں پر اس بات کو قرآن نے بیان کیا کہ اگر ڈھیر سارا مال ہے پھر تو وصیت کرو، اور وہ وصیت بھی 1/3 میں ایک حدیث کے مطابق بیان کر دی گئی، یا پھر اس حدیث کو بھی آیت سے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ 1/3 میں، 1/3 میں وصیت کا حق ہے ایک حدیث کے مطابق۔ اب 1/3 یعنی مال پہلے ہی تھوڑا سا ہے، پھر اس میں سے وصیت کر کے دے رہا ہے، تو پیچھے کیا بچے گا؟ قرآن نے یہ کہا کہ اگر ہاں تمہارے پاس ڈھیر سارا مال ہے، اگر تم اس میں سے وصیت کرتے ہو تو پھر بھی اتنا رہتا ہے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جن کا تم پر حق ہے ان کے لیے رہتا ہے، تو پھر تم وصیت کرو۔ اگر مال ہی تھوڑا سا ہے تو پھر تم وصیت نہ کرو۔ وصیت ان پر لازم ہے جن کے پاس ڈھیر سارا مال ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ صحابہ آپ کے پاس آئے، آپ سے پوچھا یا رسول اللہ میں کتنے میں وصیت کروں؟ آپ بتاتے چلے گئے، انہوں نے زیادہ بتایا، آپ نے کم کیا، اس سے کم کیا، اور پھر یہاں تک کہ آپ نے پھر کہا کہ بھی اپنی اولاد کا بھی تو خیال رکھو نا، کہ ان کو تم دوسروں کے سہاروں پر چھوڑ کر جاؤ گے، یا ان کو لاوارث، بالکل مفلس اور غریب چھوڑ کر جاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم پر وصیت لازم ہے اس صورت میں کہ جب والدین، رشتہ داروں، ان سب کے لیے اگر تمہارے پاس ڈھیر سارا مال ہے۔ اگر ڈھیر سارا مال نہیں ہے تو پھر تم پر وصیت لازم نہیں ہے۔ یہ میں نے مختصر اس بات کو بیان کر دیا، اور یہاں پر یہ بھی بیان کیا کہ اللہ پاک نے کہا کہ اگر ڈر ہو موسی سے مراد وصیت کرنے والا، کس چیز کا ڈر ہو؟ جنف کا ڈر ہو۔ جنف سے مراد یہ ہے کہ انسان فیصلہ کرتے ہوئے کسی طرف جھک جائے، او اسمن، یا نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کا اگر ڈر ہے، وصیت کرنے والا وصیت کر رہا تو پھر اس کی وصیت کو بھی درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ اختیار دیا کہ اگر اس کو وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ کسی کے حق میں زیادہ کر دیتا ہے لیکن کسی کو محروم کر دیتا ہے، تو اللہ پاک نے کہا کہ اس کی وصیت کو درست کیا جا سکتا۔ یہ مقام ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180۔ جب ہم سورۃ النساء میں جائیں گے 4 پارے میں، تو وہاں پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ وصیت پر، وراثت پر ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اب اس کے بعد روزے کا فدیہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں آیت نمبر ہے 184، یہاں پہ فرمایا ایام معدودات، روزے کے جو دن ہیں وہ گنے ہوئے دن ہیں، یعنی 29 یا 30 دن ہیں۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں شمار کر لے۔ اب یہاں پر یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جب یہ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اگر کسی پر بھاری ہے روزہ رکھنا، مشقت میں وہ پڑ جاتا ہے اگر روزہ رکھے، تو پھر کیا ہے؟ وہ طعام مسکین ہے، وہ فدیہ ہے مسکین کا کھانا، یعنی 2 وقت کا کھانا وہ اس کے ذمے ہو گیا۔ تو کتنے مسکین، یعنی کتنا کھانا بن گیا؟ یعنی 60 روزے بن جاتے ہیں، 60 مسکین۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، 60 روزے رکھے گا اور 60 مسکین ان کو کھانا دے گا۔ وہ رقم کی صورت میں بھی دے سکتا ہے، وہ طعام کی صورت میں بھی دے سکتا ہے، وہ اناج کی صورت میں بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ فدیہ یہاں پر بیان کیا۔ جو بات سمجھنے والی، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا نا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اوپر ان لوگوں کے کہ جن پر یہ مشقت کا باعث بنے، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ مسکین کو
طعام دیں، فدیہ دیں، مسکین کا کھانا۔ اچھا، اب ہمارے ہاں اس حوالے سے دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا کیا ہے؟ ایک اچھا بھلا صحت مند آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں فدیہ دوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا۔ اچھا بھلا مشتنڈا نوجوان صحت مند، کچھ مسئلہ نہیں ہے، روزے کی یعنی رمضان میں جم جائے گا، جم جوائن کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، سب کچھ کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا، کہے گا جی روزہ نہیں رکھا جاتا مجھ سے۔ ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص کہ جو صحت مند ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے فدیہ دینا ہے، یہ ایک انتہا ہو گئی۔ دوسری انتہا ہمارے ہاں یہ موجود ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بندہ مرنے والا نہ ہو نا، اس وقت تک اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ تب ہی فدیہ دے کہ جب بالکل اس کی زندگی کی مایوسی ہو جائے، جسے ہم فقہ کی زبان میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ اب وہ فنا پہ پہنچ گیا، اب کہتے ہیں جی اب یہ فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں، احادیث رسول کو دیکھیں، تو احادیث رسول سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک خاتون پریگننٹ ہے تو وہ روزہ فدیہ دے سکتی ہے، اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ فدیہ دے سکتی ہے۔ اگر ایک ایسا مسافر ہے کہ جو ہر وقت سفر میں رہتا ہے، ہر وقت سفر میں رہتا ہے، یا اس کے سال کے زیادہ دن، زیادہ مہینے سفر میں رہتے ہیں، اب آپ دیکھیے نا، اگر وہ قضا کرتا ہے، روزہ چھوڑتا چلا جاتا ہے، یا جیسے ایک خاتون ہے، اس کی فطری مجبوریاں ہیں، اگر وہ ان روزوں کو چھوڑتی چلی جائے اور قضا دینے پر آ جائے جی میں پھر رمضان کے بعد قضا دوں گی، تو وہ روزے ایک تو اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، انتہا یہ ہوتی ہے نہ فدیہ دیا جاتا ہے نہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب یہ فرمایا نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ در حقیقت ان کے لیے فرمایا کہ جو لوگ سفر میں رہے، خواتین کی خاص عمر ہے، بچوں کی پیدائش ہے، دودھ کا پلانا، اس طرح کے دیگر مسائل ہیں، اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت رکھ دی۔ اگر یہ ان پر لازم کیا جائے نہیں، آپ جب اس حالت سے باہر آئیں تو آپ نے روزے ہی ہر صورت میں رکھنے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ بات ہو گئی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، یہ تو وسعت سے بڑھ کر تکلیف ہو گئی۔ آپ کے روزے اکٹھے ہوتے چلے گئے، ایک تو مہینے میں 10 دن کے 7 دن کے روزے ہو گئے، اگر بچے کو دودھ پلانا ہے وہ روزے اکٹھے ہوتے چلے گئے، اور پھر اگر پریگننسی ہے وہ روزے اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ اب یہ کتنے روزے بن جائیں گے؟ پھر ہر سال، ہر دوسرا سال اگر اس کیفیت اور حالت میں آتا ہے اور گزرتا ہے تو یہ روزے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اب ہم اسے کہیں کہ نہیں ہر صورت میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، تو اب اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فدیہ بھی نہیں دیا جاتا اور پھر روزے بھی نہیں رکھے جاتے۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ ہاں کبھی سفر کی بات ہوتی ہے اور سہولت کے ساتھ انسان واپس آتا ہے تو روزے رکھ لیں، اگر یہ استطاعت اور طاقت ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ کمال کی بات ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اپنے ذہن کو متوجہ اسی طرف رکھو، تمہارا میلان، تمہارا رجحان اسی طرف ہو کہ تم نے روزے رکھنے ہیں، تمہارا دلی قلبی تعلق روزوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ایسے ہی بالکل ہی بے پرواہ ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ، چھوڑ دو، نہیں، یہ رویہ تم نے اختیار نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد ایک سوال کہہ لیجئے کہ اہلہ کے حوالے سے قرآن نے کہا نا یسألونک عن الاہلہ، کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں۔ اہلہ جمع ہے ہلال کی، یعنی چاند، یہ جو پہلی اور دوسری کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، اور بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ یہ بھی مختلف اقسام ہیں چاند کی، یعنی قمر بھی کہا، بدر بھی کہا، اور ہلال بھی کہا، اور اس کے علاوہ بڑا کچھ بہت سے نام ہیں چاند کی۔ جو بھی منزل ہوگی، جو بھی درجہ ہوگا، اس پر علیحدہ ایک نام ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اللہ نے کہا کہ اہلہ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے مواقیت للناس والحج، کہ یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، اور حج کے اوقات ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہلہ سے مراد یہ لیا کہ یہ حج کے لیے اور لوگوں کے منفعت کے لیے یہ اوقات اللہ نے مقرر کر دیے۔ اس پر مزید وضاحت مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ اہلہ چاند کا اترنا چڑھنا، اس کی منزلوں کا یہاں پر بیان نہیں ہے۔ یہاں پر بیان یہ ہے کہ چونکہ رمضان گزر گیا، اب حج کا مہینہ شروع ہو گیا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، اب یہ
حج کے مہینے ہو گئے، تو اس لیے پوچھا گیا کہ اہلہ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی اب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی اہلہ کا جواب دے دیا اور حج کے مسائل کو بیان کر دیا۔ اب ایک اور بڑی اہم بات، آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ نے ارتداد کا ذکر کیا، اپوسٹیسی کا، کہ ایک شخص ہے کہ جو مسلمان ہے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، توجہ سے ذرا سنیے گا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے کفار، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں یا اپنے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر یہ طاقت رکھیں، اگر ہو سکے یہ کوشش یہی کریں کہ تمہیں دین سے پھیر دیں۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا اور وہ مرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو پھر ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے ارتداد کا ذکر ہوا، ارتداد کے ذکر کے ساتھ موت کا ذکر ہوا، قتل کا ذکر نہیں ہوا، موت کا۔ یہ کون سی موت ہے؟ یہ طبعی موت ہے۔ قرآن نے کہا نا جب موت کا لفظ ہوتا ہے تو طبعی موت ہوتی ہے۔ اگر ارتداد کی سزا یہ ہوتی کہ قتل کر دو تو پھر قرآن پاک یہاں پر فیمت نہ کہتا، پھر قرآن کہتا ہے فقتلوا، ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو۔ تو قرآن نے یہاں پر فیمت کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ یہ شخص کے جو اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بد نصیب انسان ہے، اسلام کو چھوڑ بیٹھا، لیکن اس کی سزا قتل نہیں ہے، یہ کفر کی حالت میں مرے گا تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر انسان کی جو آزادی ہے، مذہب کی، نظریے کی، عقیدے کی آزادی، اس کو بیان کیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورۃ الکہف میں کہا، آیت نمبر 29 ہے کہ جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ کافر ہو جائے۔ قرآن نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ قرآن نے کہا ایمان والو، اگر تم میں سے یعنی کوئی دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر واضح طور پر اللہ نے کہا کہ اگر کوئی دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کو اس سے کیا پرواہ، وہ غنی ذات ہے۔ جب سے کائنات بنی اس کے سامنے انسان کیا، چرند پرند سارے اللہ کی مخلوق سر جھکاتی ہے۔ لا تفقہون تسبیحہم، قرآن نے کہا کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے طرز عبادت کو، طریقہ عبادت کو، طریقہ تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو اللہ کوئی ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایمان والوں سے کہا کہ تم مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اور فرمایا کہ جو مومن لونڈی ہے وہ بہتر ہے مشرکہ سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور جو تمہاری عورتیں ہیں ان کا نکاح بھی مشرکین سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اس لیے کہ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ جو عبد مومن ہے وہ بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑا انقلاب تھا عرب میں، اگر آپ اس پر توجہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں جو معیار بنایا وہ ایمان اور عمل صالح کو بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس کو بیان کیا کہ نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب سے کیا جاتا ہے، مال و دولت سے کیا جاتا ہے، اور شکل و صورت سے کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دین کو ترجیح دو، دین والے کو۔ اب یہاں پر دین کا یہ ایک معیار عرب کے معاشرے میں، جبکہ آج اس دنیا میں بھی لوگ اخلاق، کردار اور دین کو نہیں دیکھتے، ایمان اور عمل صالح کو نہیں دیکھتے، لوگ دیکھتے ہیں دولت کو، پیسے کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن عرب کے معاشرے میں 1500 سال پہلے
جہاں پر جہالت کا قبضہ تھا جہالت کا، گھراٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اس معاشرے میں قرآن نے ایمان اور عمل صالح اس کو معیار بنایا کہ جب بھی تم نکاح کرو ایمان کو دیکھو اور عمل صالح کو دیکھو، کردار اور اخلاق کو دیکھو، اس کو معیار بناؤ۔ باقی اس سے ضمناً بہت سے مسائل ہمارے فقہاء نے بھی بیان کیے، احادیث رسول میں بیان ہے، لیکن یہاں پر مشرکین کا ذکر ہے، شرک کرنے والوں کا، اس لیے کہ مشرکین بنیادی طور پر شرک کو بحیثیت دین کے قبول کرتے تھے، بحیثیت دین کے، کہ شرک کو اپنا دین خیال کرتے تھے، اس لیے ان سے نکاح کرنے سے منع کیا۔ سورۃ المائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی، حکم نہیں دیا، اجازت دی۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ ایک بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے کہ جی یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، ان کو دوست مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اچھا، رشتہ داری بنا لو لیکن ان کے ساتھ دوستی نہ بناؤ۔ کیا دوستی کوئی زیادہ یعنی گہرا تعلق ہوتا ہے رشتہ داری سے؟ رشتہ داری سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اللہ پاک قرآن میں نکاح کی اجازت دیتا ہے، ہم کہتے ہیں جی دوستی نہ بناؤ۔ اب اس مشکل کو حل جو قرآن کرتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب تم جنگی حالات میں ہو، جب تم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو، تم دو بلاکوں میں تقسیم ہو، تو اس وقت واضح بات ہے کہ کوئی دوستی نہیں قائم کی جا سکتی۔ عرب کے معاشرے میں ایسا ہی ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابل یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، کفار و مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ ان سے دوستی نہ بناؤ۔ دوستی بنانے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی باتیں ادھر جاتی ہیں، ادھر کی باتیں ادھر آتی ہیں، کئی راز منکشف ہو جاتے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جن ملکوں کے ساتھ اگر ہم حالت جنگ میں ہوں تو ہم ہمیشہ اس بات سے بچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ایسا تعلق قائم ہو ہمارا کہ ہمارے راز ان کی طرف نہ چلے جائیں، ان کو ہمارے اندر کی کہانی نہ معلوم ہو۔ تو ان آیات کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بھئی تم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تو رشتہ داری تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ دوستی نہیں بنائی جا سکتی۔ تو یہ ایک تضاد ان باتوں میں موجود ہے۔ تو اس تضاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عمومی حالات ہیں، معمول کی زندگی ہے، تو پھر تو تعلقات انسان کے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم سب کے تعلقات نہیں ہیں، اسلامی دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں، ان کے تعلقات ہیں، اہل کتاب ان کے پاس آتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ عرب دنیا میں چلے جائیے آپ، وہاں پر کتنے لوگ ہیں کہ جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تعلقات ہیں مسلمانوں کے ساتھ، دوستی۔ تو معمول کے حالات وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو غیر معمولی حالات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان غیر معمولی حالات کا ذکر کیا جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش تھے۔ اب اس کے بعد طلاق کا ذکر قرآن پاک نے کیا، 227 سے لے کر 232 تک۔ اب یہاں پر طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں بہت سے مسکنسیپشنز ہیں اور غلط تصورات ہمارے ہاں موجود ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طلاق فقط ایک ہوتی ہے، طلاق فقط ایک ہے۔ اگر خامند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، صرف ایک طلاق، اس کے بعد دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں جو یہ طریقہ بنا ہوا ہے کہ 3 دفعہ نوٹس بھیجا جاتا ہے بیوی کو، جو ہمارا ادارہ ہے یونین کونسل جس کو ہم کہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ 3 کا کیا تصور ہے۔ جب ایک طلاق دینے سے، ایک آرڈر جاری کر دینے سے یا لیٹر بھیجنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک نے اسی طلاق کو بیان کیا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ۔ قرآن نے کہا اگر یہ طلاق کا ارادہ کر لیں، عزم کا لفظ ہوتا ہے کہ جو انسان ہر طریقے سے مطالعہ کر لے، کانسیکوینسز کو دیکھ لے، پوزیٹیو نیگیٹو ہر پہلو کو دیکھ لے، مسائل کو دیکھ لے، مشکلات کو دیکھ لے، اور سب کچھ دیکھنے کے بعد، زندگی ساتھ گزارنے کے بعد پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اب زندگی گزارنا مشکل ہے۔ قرآن نے پاک نے اس انداز سے بیان کی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بات پہ جھگڑا ہوا، کوئی بات ہوئی، نمک مرچ کم زیادہ ہو گیا، کوئی اس طرح کا اور مسئلہ ہو گیا تو فوراً ہی منہ سے نکال دیا طلاق کو۔ قرآن پاک اس کو نہیں بیان کرتا۔
عزم کا لفظ استعمال، عزم آپ کو معلوم ہے عزم ہم لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، عزم و استقلال جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ پھر ایک طلاق قرآن کے پاک کے مطابق ہے، ایک طلاق جب ہو گئی اس کے بعد عدت گزر گئی، عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے، مرد جہاں چاہے نکاح کر لے۔ عدت کے دوران رجوع مرد کر سکتا ہے، نہیں کرے گا تو ایک ہی طلاق باقی ہوگی۔ پھر اگر اسی مرد سے نکاح کرنا ہے تو پھر نکاح کر کے اسی مرد کے پاس۔ قرآن پاک اس چیز کو بیان کرتا ہے، ایک طلاق سے ہی علیحدگی ہو جاتی ہے، 3 بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ بھی ایک بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، اس پر میری ریکارڈنگ موجود ہے کہ چونکہ پورا سال میں درس دیتا ہوں تو یہ آیات ہمارے درس میں گزر چکی ہیں، اور تقریباً 1 گھنٹہ کی گفتگو ان مسائل پر موجود ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھیں اور سننا چاہیں تو وہ چینل پر موجود ہے، میرے نام سے چینل ہے یوٹیوب، اس پہ آپ جو یہ رکوع نمبر ہے اس رکوع کو آپ دیکھ لیجئے اور مکمل گفتگو وہاں پر موجود ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حدیث پاک کے مطابق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو اگر ہے تو وہ طلاق ہے۔ اس لیے اگر آپ 227 سے لے کر 232 تک ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور بندے کو ہوشیار کیا، خبردار کیا، دیکھ لے اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، جگہ جگہ رکاوٹ کھڑی کی ہے 227 سے لے کر 232 تک۔ اور آخری مسئلہ جو بڑا اہم ہے وہ ہے حلالے کا۔ جس طرح طلاق کا غلط تصور ہے ہمارے ہاں، اسی طرح حلالے کا بھی ہمارے معاشرے میں غلط تصور موجود ہے۔ قرآن نے جو طریقہ طلاق بیان کیا ہے اس سے ہرگز وہ نوبت نہیں آتی جو ہمارے معاشرے میں آتی ہے۔ ایک طرف ہم وہ گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر پھر ہم یہ حرام کام کرتے ہیں۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کے بعد پھر دوسرا جھوٹ، ایک غلط کام کے بعد پھر دوسرا غلط کام، ہم اصل یہ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کے طریقہ طلاق پر عمل کریں تو پھر اس طرح کے ناجائز اور حرام طریقوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ قرآن پاک نے جو بات بیان کی ہے وہ میں آیت کریمہ میں کوٹ کر دیتا ہوں، آیت نمبر ہے 230۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے، فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے اس سے اس کے علاوہ۔ یعنی یہاں پر جب آخری طلاق ہو گئی، یعنی پہلی طلاق سے ہی علیحدگی ہو گئی، وہ جو ہم 3 طلاقوں سے کام کرتے ہیں وہ ایک طلاق سے ہو جاتا ہے۔ ہاں پھر زندگی میں کبھی نوبت آتی ہے، پھر ایک طلاق دی جاتی ہے، عدت میں رجوع کیا جا سکتا ہے، نہیں رجوع ہوتا تو نکاح کر کے پھر واپس، پھر اس کے بعد کبھی کسی وقت زمانے میں پھر نوبت ایسی آتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے تو پھر ایک طلاق ہے۔ اب اس کے بعد قرآن نے یہاں پر بیان کیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب اس پہلے خاوند کے پاس آنا یہ اس کے لیے اب جائز ہے، یہ رجوع کر سکتا ہے اور وہ رجوع کر سکتی ہے، اس کے پاس آ سکتی ہے۔ اب یہ قرآن نے بیان کیا ہے ایک معمول کے مطابق، ہم نے یہاں سے حلالے کے مسئلے کو نکال لیا۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ اے مرد، اے شوہر، تو سوچ لے، اب تیرا اختیار اس تیسری کے بعد ختم ہو جائے گا، اکٹھی نہیں دینی، ایک سے ہی علیحدگی ہو گئی، زندگی میں پھر کبھی نوبت آئی دوسری کی، پھر کبھی نوبت آئی تیسری کی۔ اللہ نے کہا کہ اب سوچ لے تو۔ اب جب وہ دوسرے مرد کے نکاح میں خاتون گئی، اتفاق سے وہاں پر بھی علیحدگی ہو گئی، اللہ نے کہا کہ اب تو پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی۔ قرآن پاک نے تو ایک انسانی زندگی کا جو مسئلہ ہے، ایک معمول سے انسان چلتا ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ ہم نے اس کو ایمرجنسی بنا دیا، ایک تو فوری 3 طلاقوں دو، فارغ کرو، اور پھر یونین کونسل سے فوری کاغذ منگواؤ، رجسٹریشن کرواؤ، پھر اس کے بعد فوری طور پر عدت گزارو، پھر اس کے بعد دوسری صورت شروع ہو گئی۔ یا پھر یہ ہے کہ نعوذ باللہ، یعنی پھر اپنی ہی بیوی کو جس کو طلاق دے دی 3 طلاقوں کے بعد، پھر یہ کہا کہ کسی مرد سے کہ تم اس سے نکاح کر لو، تم پھر اس کو طلاق دینا تو پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ یہ کلیتاً حرام ہے، ناجائز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سزا بیان کی ہے۔ ایسے شخص کو دوزخی اور جہنمی قرار دیا جو ایسا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو
معاشرتی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں۔ اللہ کا کلام جس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ بہت ہی آسان راستہ ہے زندگی گزارنے کا۔ جب ہم نے خدا کے کلام کو، قرآن کو چھوڑا اور ہم دوسری بحثوں میں اور تفصیلات میں ہم الجھ گئے، تو اس کے بعد یہ قباحتیں اور اس کے بعد یہ مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم نے دوسرے پارے کے اہم مقامات پر گفتگو کی ہے، اور کل ہم تیسرے پارے کے جو اہم مقامات اور وہ مسائل خاص طور پر کہ جن کا تعلق ہمارے معاشرے اور سماج کے ساتھ ہے، ان پہ ہم کل بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔